الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ یاسین کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سورہ یاسین کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی 26ویں سورہ، جس میں 83 آیتیں ہیں، جی ہاں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس تفسیر میں آیات کو پیش کیا جا رہا ہے مختصری انداز، احادیث و اقوال صحابہ، عبرت و پیغام، ساری چیزیں اس میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ حضرات بس سکون کے ساتھ سنتے رہیے اور آگے لوگوں کو کیا ہے شیئر کیجیے اور بتائیے کہ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا گیا وہ یقیناً قرآن پاک کا کس طرح کا دل ہے معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑا ہم تعارف سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے صرف وہ عبادت کے لائق ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کے محی العقول نظام پیدا فرمایا، اس کے لیے بات کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے، بھائیو بزرگوں دوستو، ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین میں تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس سلسلے میں
آگے تفصیل سے اور آئے گی، اور اسی میں 13 اور 29 کے ایسے قوم کا ذکر کیا گیا، 13 سے 29 تک کا ایک ایسے قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پکڑ میں آ گئے۔ جی سمجھ میں آ رہی؟ جو منکر تھے وہ کس میں آ گئے؟ اللہ کے پکڑ میں آ گئے۔ حق کے منکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب میں گرفتار کیا، چونکہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ قرآن کو کیوں دل کہا گیا؟ عزیزو میرے بھائیو، ہمیں یہ تمہید، یہ تعارف سمجھ میں آ گیا، اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت بآیت اس میں کیا ارشاد فرما رہے؟ سب سے پہلے یاسین، حروف مقطعات ہے، یہ اصل معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ قرآن کا حکمت سے بھرپور ہونا سچائی کی گواہی ہے، حکمت سے بھرے قرآن کی، قرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے، انک لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ نہیں، واضح طور پر کہا جا رہا، انکا، یقیناً آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار تصدیق ہے، زوردار تصدیق ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اسلام اور ہدایت اور سچائی کے راستے پر۔ یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے کی، وہ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار تصدیق جو کی جا رہی ہے، اس سے آپ غور کریں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس میں وہ چیز ہے جو چیز کے بارے جو لوگ اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کے لیے زوردار تصدیق اس سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، وہ بھی تیسری آیت، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار تصدیق ہے۔ پھر آگے فرمایا کون سے راستے پر ہیں وہ؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اسلام کے، ہدایت کے اور سچائی کا راستہ ہے، جو وہی سیدھا راستہ ہے، اسلام اور ہدایت اور سچائی کا راستہ جو بتا رہا ہے وہی ہے علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ آگے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، کیا فرمایا؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور جس کی رحمت بھی کامل۔ تنزیل العزیز الرحیم کا ترجمہ آپ ذہن میں بٹھائیں، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو
جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا، خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے رہے۔ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے اس وقت۔ جی ہاں، ہم سمجھ رہے تھے تنزیل العزیز الرحیم۔ اس کے بعد لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب جہالت تھی، جب مکہ کے اندر یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدتوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ جہالت، ضلالت، شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت میں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا، اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ لوگ اپنے ہٹ درمی پر، ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں تک؟ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھی رہ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے۔ کیا مطلب اٹھے رہ گئے؟ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا، جیسے کہ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سجائی نہ دے، یعنی سجائی کا مطلب دکھائی نہ دے، ان کو کسی طرح کچھ محسوس نہ ہو۔ تو ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈالا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، فرما رہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھتے رہ گئے ہیں۔ ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کیا زبردست انداز ہے! اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرما رہے ہیں کہ ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ آڑ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ایک کھمبا سمجھیے، ایسا دیوار سا، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، ڈھانپ لیا یعنی ان کو گھیر لیا ہے، جس کے نیچے اور ان کے کچھ سجائی نہیں دے رہا، انہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سدا ومن خلفہم سدا، ان کے ہاتھ پاؤں سب کیا کر دیے گئے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، انہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا اور نہ انہیں کچھ دکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجا ہی نہیں دے رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کیا فرمایا، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تو وہ انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، وہ اپنی باتوں پر ضد ہے، پیچھے بتایا میں نے، وہ ضد پر ہیں، ہٹ درمی پر ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، وہ تیار نہیں ہیں ایمان لانے پر، وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ تو ایمان قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ آگے آیت میں فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان دیکھے کہ بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ کن کے لیے بتا رہے ہیں، ایسے شخص کے لیے جو کیا ہے، رحمان، خدا رحمان دیکھے بغیر اس سے ڈرے، یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم میں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں، تو وہی ذکر کر رہے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، رحمان یعنی اللہ سے ڈرے، بالغیب بغیر دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، فرمایا چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سناؤ، مغفرت کی اور کس چیز کی، باعزت اجر کی خوشخبری سناؤ، کریم، اجر کریم، باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو، یقیناً۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ نے فرمایا یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ مردوں کو زندہ کون کریں گے؟ انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، موتا کس کو؟ میت کو، مردوں کو، ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے کیا آگے بھیجیں گے۔ ونکتب ما قدموا کہاں بھیجیں گے؟ آگے کو، آثارهم آگے کو بھیجیں گے، اور ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، کس کو؟ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں، اور ہم نے ایک واضح کتاب ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے، وہ کتاب ہم نے دیا۔ کون سی کتاب ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں سمجھیے اس آیت کو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے کیا آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔
اب یہاں سمجھیے اچھی طریقے سے، یعنی ان لوگوں کی ساری بدعمالیاں بھی لکھی جا رہی ہے، اور ان کے بدعملیوں کے جو برے اثرات ان کے مرنے کے بعد باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آثارہم، سمجھ میں آیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بہرحال سمجھانا یہاں اصل یہ چیز ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سارے چیز نوٹ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب کچھ کیا ہو جا رہے ہیں؟ لکھے جا رہے ہیں، نوٹ میں آ رہا ہے ہر چیز۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو فرمایا جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی اچھے کر کے بھیجے ہیں، ہم ان کو بھی لکھ لیتے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے، یعنی اللہ کے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں بتانا اصل یہ تھا کہ یعنی ان لوگوں کے سارے بدعمالیاں بھی لکھی جا رہی ہے، اور ان بدعمالیوں کے جو برے اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ کیا فرما رہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اے پیغمبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَضْرِبْ لَهُمْ، او اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو۔ اصحاب القریہ کیا ہے؟ بستی والے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، لام صلہ کے ساتھ مثال بیان کرنا۔ کس کی مثال؟ ایک بستی والوں کی۔ اے پیغمبر ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے۔ کیا مطلب یہاں رسول آئے تھے ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو؟ اس کو سمجھیے، قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا، نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے ان کا بھی نام ذکر نہیں ہے، لیکن اصحاب القریہ تھی، یعنی قریے والوں کی۔ بس یہاں پتہ یہ چلا کہ بس وہ گاؤں والوں کی طرف اشارہ کی۔ اب وہ گاؤں میں کون سے نبی آئے ان کا نام کا ذکر نہیں، اور وہ کون سے نام، وہ بستی کا نام کیا تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ بعض روایت میں کہا گیا یہ بستی شام کے مشہور شہر، نام ہے غالباً اس کا انطاکیہ، ایسا کچھ ہے نام، بہرحال مشہور شہر ہے انطاکیہ تھی، لیکن یہ تو روایتوں میں مضبوط ہے اور نہ تاریخ ان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام تھے، اور بعض روایت میں ان کے نام بھی صادق، صدوق، سلوم یا سمعون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنے طرف فرمائی، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ انبیاء کرام تھے، اور شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ بہرحال عبرت کا جو بھی سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں اس
کوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ نام کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس کا مقصد اور مطلب جو ہے بس اس پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے اس کی تائید کی۔ جب ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہم تمہارے پاس رسول بنا کر ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے آدمی ہو۔ کیسے ہو؟ ہم جیسے آدمی ہو۔ دیکھو تو اس سے یہاں ایک چیز غور کرنے کی چیز ہے، سب نے کہا یقین جانو تم ہمارے سے ایک آدمی ہو۔ اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ وما انزل الرحمن من شیء کا ترجمہ دیکھیے، فرمایا خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس طریقے سے وہ انکار کرتے تھے، فرمایا کہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، کہ وہ جھوٹ نہیں رہے، ان انتم الا تکذبون۔ تو میرے عزیزو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے جو کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی۔ قرآن کے بارے میں ہمارے ذکر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی کتاب ہے یا نبی کے بارے میں، تو سراسر اس کا انکار کر دے رہے ہو سرے سے، اور کہہ رہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نازل کیا گیا، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو آگے فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے ہمیں واقع تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی پیچھے بھی کہہ چکے کہ ہمیں رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آگے کیا فرمایا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ ان رسولوں نے کہا، جو پیغمبر بھیجا گیا، ہمارے پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، پھر بھی کہاں مانتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف اتنا ہی ہے کہ ہم صاف صاف پیغام کو پہنچا دیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ بلاغ المبین، ہم واضح صاف کر سکتے ہیں بات کو، باقی سمجھنا نہ سمجھنا، عمل کرنا نہ عمل کرنا وہ آپ کے ذمہ داری میں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ قالوا طائرکم معکم، ابھی پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے محسوس کی ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کیا کہہ رہے ہیں، بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی، یعنی جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے۔ کیا کریں گے، لنرجمنکم ولیمسنکم، کیا کریں گے، باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں
تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ کیا کہنا ہے؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تم پر پتھر برسائے جائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ہماری ہاتھیں ہوگی وہ کیا کرے گی؟ تمہیں سخت کے دردناک سے دردناک سزا دے گی۔ یہ لوگ پلٹ کر اس طرح کی جواب دے رہے ہیں وقت کے پیغمبر کو، اور پیغمبر تو اپنی احکام کو، اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی۔ سمجھیے، بعض روایت میں ان حضرات کی بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی والوں کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی، اس پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اسے ایک تعزیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث و مباحثہ شروع ہوا ہو اس کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اندر نحوست محسوس کی۔ قالوا طائرکم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ دیکھو، ایک تو قبول نہیں کر رہے، اوپر سے سزا دینے کی بات کریں۔ اب پھر رسول کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے، اس لیے تم ایسا بول رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ بل انتم مسرفون ان ذکرتم، اس لیے کہ تمہیں یاد کرایا گیا، بات نصیحت پہنچائی گئی، اس لیے تمہیں نصیحت پہنچائی گئی، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، بولتے نہیں ہے نا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچی، اس لیے تم ایسی ویسی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہاں کیا ہے نوٹ سمجھنے، یعنی نحوست اصل سبب تمہارا کفر اور شرک ہے۔ یہ نحوست سے مراد، یہ بار بار نحوست جو آ رہا تھا، یہاں کفر ہے، انکار ہے اور شرک ہے، اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ تو یہاں سراسر نحوست کا اصل سبب ظاہر ہو رہا ہے کفر اور شرک۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ کیا کہا؟ شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ کیا مطلب؟ روایات میں اس کا نام حبیب نجار بتایا گیا، یہ پیشے کے لحاظ سے بڑی تھے اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے۔ شہر کے سرے پر کہیں تنہا رہ کر عبادت میں لگے
رہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہے مراد کہ شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ تو اس سے پتہ چلا وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ وجاء من اقصى المدینہ، پرلے درجے کی شہر کے، یعنی ایک کونے سے ایک دم جنگلی علاقے کی طرف سے نکل کر آئے، اچانک بیچوں بیچ نہیں بلکہ ایک سائڈ سے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، کہ ان پیغمبروں کا کہنا مان لو۔ تو یہ تمام نقطے تھے جو ہمیں سمجھنا تھا، اور سمجھ کر ہمیں اس کو اپنی زندگی میں عبرت کے طور پر حاصل کرنا ہے۔ کچھ اس میں آیاتیں ایسی آ رہی ہیں جس میں یہاں خاص طور پر ابھی پچھلے چند جو آیت گزری ہیں، اس میں عبرت ہے کہ کہنا نہیں ماننے پر کیا ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، کوئی ہدیہ نہیں مانگ رہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، وهم مهتدون، اور وہ صحیح راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہیں، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ آگے فرمایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو قوم کا جو شخص تھا جس کا نام بتایا گیا حبیب نجار، بڑھئی کا کام تھا اس کا، وہ رسولوں کی دعوت قبول کر کر ایمان لا چکا تھا، اور شہر کے کوئی قرب و جوار سے علاقے سے ایسے نکل کر تنہا عبادت میں لگا رہتا تھا، اور آ کر سمجھانے لگا، رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں یہ لوگ، کیا کہہ رہے ہیں، رسولوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، مان لو اتبعوا المرسلین، پیچھے سے اس کا تعلق ہے، اتبعوا من لا يسألكم، ان کی اتباع کر لو، من لا يسألكم، ان کا کہنا مان لو، وہ تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگ رہے ہیں، بدلہ تھوڑی مانگ رہے ہیں، آپ جو الٹا ریئیکشن کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہی لوگ تو ہیں جو کامیابی کے راستے پر ہے، ان کی تو بات مان لو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت نہ کروں تو کس کی عبادت کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آگے فرمایا، اور اسی کے طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر بولو نا، اسی کے طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں کیوں نہیں عبادت کروں اس کی، فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو، ترجعون، تم سب جاؤ گے لوٹ کر، ایک نہ ایک دن تمہیں بھیجا جائے گا۔ آگے فرمایا، اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، سوالیہ انداز ہے ان کا۔ فرمایا، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایک سو کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھیڑ سکیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں، اتخذ من دونہ آلہہ،
کہ نہ وہ مجھے چھیڑ سکیں گے. بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایک سو کو معبود مانوں, یعنی ایک اللہ کو مانوں, سب کو چھوڑ دوں میں؟ زمانہ جہالت دیکھیے, جہالت کا زمانہ ہے. میں سب کو چھوڑ دوں اور ایک خدائے رحمان جو مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھیڑ سکے. آگے فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں ایسے کروں گا تو یقیناً میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. کیا فرمایا کہ اگر میں انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. ایک کتنی بہترین نصیحت ہے. آخر آگے فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. فرمایا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں. کیا کہا؟ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں, اب تم بھی میری بات سن لو. کیا کہہ رہے ہیں تم بھی؟ انی آمنت بربکم فاسمعون, میں نے تو ایمان لا چکے ہیں آپ کے رب پر, میں نے تو سن لی ہے. فاسمعون آپ بھی سن لیجئے نا. انی آمنت بربکم, جی ہاں میں نے رب پر ایمان لا چکا ہے, بس اب آپ کی باری ہے. فاسمعون آپ بھی سنیے اور عمل کیجئے, آپ بھی میری بات مان لیجئے. فاسمعون قیل ادخل الجنہ, کتنا پیارا انداز قرآن کا. آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ بات سننے کے بعد بعض روایت میں ہے سنگ دل قوم نے ان کی خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتیں گھوسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا. دیکھیں غور کریں, یہاں پہ وہ دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مان لیجئے, وہ کوئی اجرت تھوڑی مانگ رہے ہیں. لا یسألکم اجرا, وہ کوئی سوال بھی نہیں کر رہے ہیں, پھر بھی ایسے حالت میں ان کی تقریر کے جواب میں انہیں لاتیں گھسے مار مار کر شہید کر دیا گیا. سوچئے, عبرت ہے یہاں پہ. اس کو قتل گیا, اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں اصل داخلہ تو حشر و نشر کے بعد ہوگا. جنت میں اصل داخلہ تو حشر اور نشر کے بعد ہوگا. البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہی ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی اور ان کا مقام جنت ہے, اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ ہی میں عطا فرما دی گئی, جنہیں دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے قوم کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز کیا گیا, شاید ان کی بھی آنکھ کھل جائے, یہاں نقطہ سمجھ میں آ گیا. تو آخر کار بستی والوں نے ان کو قتل کر دیا, اور اللہ کے طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اس مال لینے پر کیا اجر ہے, اس مال لینے پر کیا نعمتیں ہیں, کیا ہم اس کا ثواب ہے. بہرحال میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا اس چیز کو, لیکن میری قوم کہاں سننے والی ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہا کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا. کیا کر دیا؟ من المکرمین کر دیا, عزت والوں میں میرا شمار کر دیا اور میری بخشش کر دی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. دیکھیے اس نے تو اپنا کام کر چکا اور وہ شہید بھی ہو گیا, لیکن فرمایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا.
آگے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، فرمایا اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ کیا مطلب یہاں سمجھنا، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، کوئی فوج نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، نہیں تھی، بلکہ ایک ہی فرشتے نے زوردار آواز نکالی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، والعیاذ باللہ العظیم۔ آگ کیا ہو جائے؟ جل کر ڈھیر بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ فرشتوں کا جھنڈ، فرشتوں کی لشکر، نہ ہمیں اتارنے کی کوئی ضرورت بھی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے قوم کے لیے۔ اللہ تو منٹوں میں ہم کو چکھا دیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہیں دکھا دیا، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے، وہ ایک ہی آواز، وہی ایک دھاڑ، وہی ایک چنگاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ ان کی ساری کیا ہے آوازیں اور کلیجے پھیپڑے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کیسے ہو جاتی ہے، نرم، بالکل کوئی کام کا نہیں، ویسے ہلاکت ہوئی ان کے ساتھ جو نہیں مانے۔ آگے فرمایا یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یستہزئون مذاق اڑانا، ایسے لوگوں پر افسوس۔ فرمایا افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں، یعنی جو بھی رسول اور پیغمبر آتے تھے ان کے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی دین کی خدمت کرنے والے، دین کے کام کرنے والے، ان کو طرح طرح کی گالیاں، برے بھلائیں بولے جاتی ہیں، وہ صبر کریں، دیکھیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیسے دروازے کھولتے ہیں ہدایت کے، اور ان قوم کو سبق بھی اللہ سکھانا جانتے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم کتنے قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں، ان کے پاس ٹوٹ کر نہیں آتے، ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ جی ہاں، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے قوم کو، فرمایا قوموں کو اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں، ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی تو ہے، جمع ہونا ہی ہے، یرجعون، اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، آنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا سمجھا رہے ہیں؟ بہت اہم چیز، ایک دن تو لوٹ کر آؤ گے نا۔ اللہ نے کتنے قوموں کو ہلاک کر چکا، اور آج بھی تم نہیں سدھرو گے تو تمہاری بھی باری آئے گی، وہی کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
کیا فرما رہے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کو سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ محضرون، حاضر کیا. اول الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم اس سے پہلے ہم کتنے قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے اور ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. پھر آگے فرما رہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، جمیع لدینا، ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ عطا کی اور اسے گلہ نکالا جس کی وہ خوراک کھایا کرتے ہیں. اللہ آگے آیت میں فرما رہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اسی آیت میں اللہ فرما رہے، دیکھیں کتنے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے گلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں. زمین کیسے پڑی ہوئی رہتی ہے، پھر اللہ اس میں آسمان سے کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو وہی گلہ نکالتا ہے، پھر وہاں سے گلے اناج نکلتے ہیں جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں. پھر بھی کہاں مانتے ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اللہ ہی کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں یہ تو سورہ یاسین کی لمبی تفسیر ہے، آپ حضرات جم کر بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، ماشاءاللہ بہت غور توجہ سے سن لیں. انشاءاللہ چند آیت کے بعد ہم اختتام کر دیں گے اور انشاءاللہ آئندہ پھر پورا کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی اس کو پورا کیا جائے تو پورا تو ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ وقت کی بھی قلت ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن جمع کریں گے سب کو اور کہیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی عطا کی اور اس سے گلہ نکالا جس کا خوراک یہ کھایا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے اس زمین میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، ایسے انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے. کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اس زمین میں کھجوروں انگوروں اور باغ. اور آگے فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائے، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں کھایا بنایا تھا. کیا یہ پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا مطلب یہ ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا؟ یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں. توجہ اس طرح دلائی جا رہی کہ انسان جب کھیت یا باغ لگاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ صرف یہی کہ وہ زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈال دے. کیا کر دے؟ بیج ڈال دے، ہموار کر کے. لیکن اس بیج کی پرورش کر کے اسی زمین کا پیٹ پھاڑ کر، سمجھ میں آ رہی بات؟ زمین کا پیٹ پھاڑ کر کنبل کی شکل میں نکالنا اور پھر اسے پروان چڑھا کر درخت بنانا اور اس میں پھل پیدا کرنا انسان کا کام نہیں. یہ صرف اللہ ہی کی شان ربوبیت ہے جو اس ساری پیداوار کی تخلیق کرتی ہے. آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس سے وہ پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، ان کے ہاتھوں نے
کیا فرمایا؟ تاکہ اس کی پیداوار میں سے وہ کھائیں، کلو من ثمری، کھائے، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. کیا وہ ہاتھ سے پیدا کیے تھے اسے؟ نہیں. اسی کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو خالی محنت کی زمین کے اوپر کہ وہ زمین ہموار ہو جائے، پانی اس پر اور سب کچھ کا خیال رکھے، لیکن اس بیج کو پھاڑ چیر کر نکالنا اس سے دانہ، اور پھر درخت جھاڑ نکلنا، اور پھر اس میں سے پھل آنا، یہ صرف اس کی پرورش کوئی کر رہا ہے تو پروردگار کر رہا ہے. پھل پیدا نہیں کر سکتا انسان. یہ شان ربوبیت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت ہے جو اس ساری پیداوار کی تخلیق کرتی ہے. بے شک بے شک میرے عزیزو. تو اس لیے آگے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. سبحان الذی خلق الازواج، کیا کیے؟ جوڑے جوڑے پیدا کیے. کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور اس پیداوار کے بھی زمین اگاتی ہے جو، اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں. یہاں بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین میں اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں. قرآن کریم نے کئی جگہ یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائیں. کئی جگہ اس کا ارشاد جوڑے پیدا فرمائیں. انسان کے جوڑے تو مرد و عورت کی شکل میں شروع سے واضح چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بتایا کہ نباتات میں بھی نر اور مادے کے جوڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا؟ اب سمجھ میں آیا یہاں چیزیں کیا ابھی وہ جانتے تک نہیں ہیں. فرمایا کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ، جی ہاں، نباتات میں بھی جنس رکھا گیا، نر مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ حقیقت سائنس کو بہت بعد میں دریافت ہوئی، یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1447 سال ہجری پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا. سائنس اب اس کو دریافت کر رہی ہے، معلوم کر رہی ہے. سوچئے قرآن کتنا آگے ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ کر آج دنیا کی سارے ٹیکنالوجی سائنس کو اپنا لیا. آگے اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں. لہٰذا سائنس کو مختلف چیزوں کے جوڑوں کا جو رفتہ رفتہ ادراک ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، مثلا بجلی میں مثبت اور منفی، اور ایٹم میں نیوٹرون اور پروٹون کا، وہ سب قرآن کریم اس کا عمومی بیان میں داخل ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو اب سمجھ میں آئے گا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیے، اسی پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جوڑے اللہ نے کس کس چیزوں کے بنائے ہیں. ہم سمجھتے صرف اس کے جوڑے اس کے جوڑے، نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں. تو اس چیز کو سمجھنا اور زندگی میں اتارنا بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 2 پارٹ میں اس کی تفسیر کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے. آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہمیں اب یہاں تک کا پوری
تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اس میں توحید، رسالت اور عبرت کے واقعات کو بیان کیا گیا کہ ان قوموں کے ساتھ، پچھلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انجام ان کا۔ آگے بھی اس کے دوسرے پارٹ آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر اور تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ پلیز آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ حضرات اس کو سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، غور توجہ کے ساتھ سنیں، مکمل سنیں، شیئر کریں، اور کیا ہے لوگوں کو بھی سنائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفینا و حبیبنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے آیت نمبر 36 کو مکمل سن لیا۔ 37 آیت نمبر 37 سے ہمیں سمجھنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترجمہ پر غور کریں، پھر اس کے تفسیر پر غور کریں کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ نے اس میں؟ آپ کو پیچھے بتلایا گیا پارٹ 1 میں، یہاں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی پیدا فرمائی کہ وہ اندھیرا دور ہو جائے، اور جب سورج نکلتا ہے تو اپنی روشنی کا ایک غلاف کائنات کے کچھ حصے پر چڑھا دیتا ہے، جس سے روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی کا یہ چھلکا اتر جاتا ہے اور اندھیرا واپس آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے آپ کو؟ تو یہ ہے وہ آیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون۔ آگے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ فرمایا والشمس تجری، اور سورج اپنے مقررہ منزل کی طرف چلتا رہتا ہے، یہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آسان سے سمجھیے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اور یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور جس کا علم بھی کامل۔ اب آگے سمجھتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور جب چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزل ناپ تول کر مقرر کی۔ کس کی؟ چاند کی۔ فرمایا کہ چاند کی منزل والشمس تجری لمستقرہ لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، والقمر،
وہاں سورج کا ذکر تھا، یہاں ہے والقمر، چاند کی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے، منزلوں کے دورے سے لوٹ کر یعنی گھوم کر واپس آتا ہے، تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آپ کو؟ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی، یہاں تک کہ جب ان منزلوں کے دورے سے گھوم کر لوٹ کر واپس آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے چاند کو دیکھا نہیں، چاند مکمل ہوتا ہے گول، اور پھر آدھا ہو جاتا ہے اور بالکل باریک دکھنے لگتا ہے۔ اسی کا نقل قرآن نے کیا خوبصورت انداز میں اتارا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کیا سمجھے کہ یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد، پچھلی آیت سے تعلق ہے، والشمس والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی جب پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں یا 2 راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے، اور جب دوسرا دورہ شروع ہوتا ہے تو وہ اتنا پتلا، خم دار اور پیلا ہو جاتا ہے جسے کھجور کے درخت کی شاخ جو پرانی ہو کر پتلی، خمدار اور پتلی ہو جاتی ہے، اسی کا نقل بتایا کہ اتنا باریک سا ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلے آیت، اور آگے کیا فرمایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنے آپ اپنے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ رات کے وقت جب چاند افق پر موجود ہو اس وقت نکل آئے اور دن کو رات بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور میں آسان کروں اس کی تفسیر کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں اپنے وقت مقررہ پر اپنے ٹائم سے چل رہے ہیں، دونوں اپنے مقررہ وقت پر اپنے ٹائم سے چل رہے، ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹکراؤ نہیں کر سکتے، یا ایک دوسرے کی روشنی کو پھیکا نہیں کر سکتے۔ کتنے بہترین انداز میں فرمایا کہ وہ مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے سورج کی، ورنہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، ورنہ اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلے رات آتی ہے پھر دن، اور سب یہ اپنے مدار پر تیر رہتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت ہے، جبکہ چاند اور سورج یہ گھومتا رہتا ہے لیکن ایک کے دوسرے کے بارڈر اسپیس میں نہیں گھستے ہیں، سمجھ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی قرآن نے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے آیت میں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، فی الفلک
کشتی میں. کس میں کیا؟ مشحون. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. کیا مطلب اس کا؟ بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اولاد کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ اہل عرب اپنے جوان اولاد کو تجارت کے غرض سے سمندری جو سفر ہوتا تھا، سمندری اسفار پر بھیجا کرتے تھے، سفروں میں بھیجا کرتے تھے. کون لوگ؟ عرب لوگ اپنے جوان اولاد کو سمندر کے سفر کی سمندری سفر بھیجا کرتے تھے. تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اور آگے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، جن پر یہ سواری کرتے ہیں. یہ صرف کشتی نہیں ہے، ان کے علاوہ اور ایسی چیزیں ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ. کیا فرمایا آگے کی آیت؟ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ کشتی جیسی دوسری سواری. تشریح عام طور سے مفسرین نے اونٹوں کی کسی کی ہے، کیونکہ اہل عرب اونٹوں کو صحرا کا جہاز کہا کرتے تھے. اہل عرب صحرا کا جہاز کس کو کہتے تھے؟ ایروپلین، فلائٹ کس کو کہتے تھے؟ اونٹوں کو کہا کرتے تھے. لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہے جس میں کشتی کے مشابہ ہر طرح کی سواری داخل ہے، بلکہ عربی قواعد کی روح سے یہ آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر یہ آئندہ سواری کریں گے. سبحان اللہ. اس صورت میں وہ تمام سواریاں اس عبارت میں داخل ہو جاتی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی. مثلا ہوائی جہاز اس لحاظ سے کشتی کا مشابہ، اور کشتی پانی پر تیرتی ہے اور ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے. اس طرح کی مثال بہت ساری چیزیں. تو یہاں اسی لیے فرمایا کہ ہم ان کے لیے اسی جیسی اور بھی چیز پیدا کیے جن پر وہ سواری کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر ڈالتے، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچا سکے. کیا فرمایا؟ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ. کہ ہمیں انہیں کیا کرتے؟ اگر چاہتے تو غرق کر ڈالتے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. ان کی پکار کوئی کام نہیں آتی. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور انہیں کوئی بچا نہ سکتا. دیکھو سبحان اللہ قرآن کی تعبیر. فرمایا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچا جا سکے. آگے فرماتے اللہ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین. لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت کی زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے. ایک وقت مقررہ ہے جس کا انہیں ٹائم دیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین. کہ زندگی کا ایک مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے. کیا کرتے وہ؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
تو وہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے، بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہ تو ذرا کان دھرتے ہی نہیں اس پر۔ آگے فرمایا وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، فرمایا کہ ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ کیا کرتے تھے؟ وآیتم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جو بھی اللہ کی نشانی ان کے پاس پیش کی جاتی تھی وہ اس سے اعراض کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے۔ عنہا معرضین، وہ اعراض کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے تھے، اللہ کی نشانی کو نہیں مانتے تھے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز میں فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ مسلمانوں کو کہنے لگے کفار، کیا کہنے لگے؟ تم کھلے ہوئے گمراہی میں۔ کیا کہا؟ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا کہ تم مال کو خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اسے خرچ کرو، تو کافر کہتے ہیں مومنوں سے کیا ہم ان لوگوں کے کھلائیں گے جنہیں اللہ چاہے تو کھلاتا، تو تم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ چاہے تو کھلاتا نا، انہیں بھوکا کیوں رکھتا؟ تو واضح گمراہی میں ہو، تو تم واضح گمراہی میں ہو۔ کون کہنے لگے؟ یہ کافر کہنے لگا کہ ایمان والے مومن کو ہی کیا تم واضح گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اور کہتے کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کافر لوگ، منکرین لوگ کہتے یہ قیامت کا جو وعدہ ہے کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ تم سچے ہو تو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات پر، اپنی صداقت پر پکے اور سچے ہو تو بتاؤ، ان کنتم صادقین۔ لیکن ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے تھے جو ان کی حجت بازی کا عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ حجت بازی، فرمایا دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے تھے جو ان کی حجت بازی کا عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون، آگے فرمایا فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلهم يرجعون، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ کیا فرمایا؟ فلا يستطيعون توصیۃ، پھر انہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی نصیحت کی، ولا الى اہلہم یرجعون، اور دوبارہ یہ اپنے اہل و عیال فیملی کے پاس بھی لوٹ کر نہیں جا سکیں گے، گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ،
اور سور پھونکا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی لیکن تم نے مانا نہیں، پیغمبروں کی بات انکار کرتے رہے. وہ کہیں گے ہائے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، لیکن یہ کہاں ماننے والے. آگے فرمائیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج جو بھٹکتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آزاد ہوں میں، اس دن ایک ہی سور پھونکا جائے گا اور جمع کر دیا جائے گا. جو پیغمبروں کو جھوٹے اور خدا رحمان کا انکار کرتے تھے، بس ایک آواز لگائی جائے گی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، کہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں فلا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. فلا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. اللہ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فلا تظلم نفس، فالیوم سے مراد اس دن، شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. تعملون ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، فرمایا جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے. جو اس وقت جنت میں مگن ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اس وقت پھر کیا ہوگا معلوم؟ ان کا حالت خطرناک ہوگی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ہم وازواجہم فی ظلال، یہاں دیکھو کتنی اہم چیز فرمایا کہ وہ ان کی بیویاں کہ وہ گھنے ہوئے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. کون لوگ؟ جنتی لوگ. ہم وازواجہم فی ظلال ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. جب جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے. آگے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں وہ ہر چیز ملیں گے جو وہ منگوائیں گے،
جس چیز کا وہ آرڈر کریں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہ جس چیز کو چاہیں گے، جس چیز کا حکم کریں گے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو ان جنتی لوگوں کے لیے حاضر کر دیں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، میوہ جات ہو یا جو بھی خواہش ہو کھانے کی، اللہ سب حاضر کریں گے، انہیں ہر چیز ملے گی جو وہ منگوانا چاہیں گے، جو آرڈر کرنا چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار سے طرف سے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، جنتی لوگوں کو۔ آگے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، تم ایک ہی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ ممتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو آج، مجرم لوگوں کو اس دن الگ ہونا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں، اے ظالموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تائید نہیں کر دی تھی، تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، کافر لوگ الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہو جائیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ فرمائیں گے کتنا اچھا خوبصورت انداز میں، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا مبین دشمن ہے، کھلا ہوا واضح۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی راستہ ہے جس میں تم کامیابی اور فلاح کو پہنچو گے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، لہٰذا اسی راستے کو اپنا لو جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے میرے عزیزو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ شیطان نے تم سے ایک بڑی کیا کیا، ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ایک بڑی جماعت کو شیطان نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا سمجھ نہیں رکھتے کہ شیطان، جبکہ اللہ نے کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یہی ہے جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے فرمانے هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جا رہا، جس سے ڈرایا جا رہا ہے، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے کفر کیا کرتے تھے، تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اللہ کے وحدہ لا شریک لہ کے، انکار کیا کرتے تھے۔ کیا کہیں اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج تمہیں اس میں چلا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، راکھ بنا دیا جائے گا، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے میرے عزیزو۔ اس لیے انکار سے اپنے آپ کو، شیطان نے ایک انکار کیا ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ آج ہم کتنے اللہ اکبر انکار کرتے ہیں میرے عزیزو، میرے بھائیوں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کتنا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون،
آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس آیت کو سمجھیے، بہت جامع آیت ہے۔ جب کافر لوگ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک یا دوسرے جرائم کا ارتکاب کیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور گواہی دیں گے انہیں فلاں فلاں جرائم کیے تھے۔ یہ تفصیل قرآن کریم نے سورہ نور میں بھی ذکر کیا۔ قرآن کریم کی اس کی تفصیل سورہ نور آیت نمبر 24 کے اندر اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20-41 میں بیان فرمایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس دن انسان کے زبان بند اور جس جگہ سے انہوں نے ہاتھ سے گناہ کی تو ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے اس نے۔ لہٰذا ہمیں اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس دن کا انجام۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا، کچھ نہیں سنا۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر انہیں کہاں سجھائی دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا، دکھائی دے گا۔ آگے فرماتے اللہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ کیا فرما رہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں ایسے اس طرح مسخ کر دے کہ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور فرمایا اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اس میں سمجھنے کی چیز ہے، ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے اور اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ فرمایا جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا ہڈی وہ جواب دے جاتا ہے، اس کے دیکھنے اور سننے اور بولنے اور سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والے ان تغیرات کو دیکھتے ہیں، اس سے انہیں یہ سبق لینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں تغیرات پیدا کر سکتا ہے تو ان کی نافرمانی کی بنا پر ان کی بینائی بالکل ختم بھی کر سکتا ہے اور ان کی صورتیں بھی بالکل مسخ کر سکتا ہے۔ اس آیت کا یہی معنی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ افلا یعقلون، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی اور نہ انہیں شایان شان ہے، نہ ان کے شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین،
ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی نہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے، فرمایا اس میں سمجھنے کی چیز، بعض مشرکین کہا کرتے تھے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، قرآن کریم آپ کی شاعری کی کتاب ہے، یہ آیت اس کی تردید کر رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعری سے تعبیر کرتے تھے کہ شاعر ہے اور شاعری کی کتاب قرآن پاک کو لکھ دیا، اس طریقے سے کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ کہ شاعری نہ ہم نے سکھائی، نہ ان کے لیے یہ مناسب ہے، نہ ان کا شایان شان ہے، بس یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور یہ ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آگے فرمائے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ تو بس فرمایا تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا مطلب آیت کا؟ یعنی جس کا دل زندہ ہو اور وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، ایسے شخص کو زندہ فرما کر اشارہ کیا گیا کہ جو شخص حق کا طلبگار نہ ہو اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ کتنی جامع بات فرمایا، یعنی جس کا دل زندہ ہو اور وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، اور ایسے شخص کو زندہ فرما کر اشارہ کیا گیا کہ جو شخص حق کا طلبگار نہ ہو اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ جائیں، فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کے اوپر حجت طاری ہو جائے۔ کیا انہوں نے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مواشی پیدا کیے، مواشی جانوروں کو پیدا کیے اپنے ہاتھوں سے، انعاما فہم لہا مالکون، مویشی کو پیدا کیے ان کے، اور یہ ان کے مالک کے بنے ہوئے چیزیں، لہا مالکون، یہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اس کے مالک کے۔ اللہ فرما رہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ آج مویشی کو چلانے والا کیا کہتا ہے؟ یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیکن کس نے اس کو پیدا کیا، اس کا مالک کون ہے، اسے بھول گئے اصل۔ آگے فرما رہے اللہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے وہ کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ سواری بھی میں استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اونٹ ہے، بیل ہے، اس کو جنگل کے کھیتی میں زراعت میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سواری کا بھی، سامان اٹھانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ قرآن نے اسی کا نقشہ اٹھایا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کہ ہم نے ان مویشیوں کو ان کے کیا قابو میں دے دیے، ان کے کنٹرول میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے وہ کچھ تو کھا لیتے ہیں، اور جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کچھ تو وہ ہیں جو ان کے سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، چنانچہ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدہ حاصل ہوتے اور پینے اور کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہ بجا لائے؟ وہ اس سے مراد دودھ ہے، جانوروں کے پینے کی چیز کیا ملتی ہے اس سے؟
دودھ گائے بیل ہو بھینس ہو بکری ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی گائے بھینس اور بکری اونٹ ان سے دودھ نکلتے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، آگے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، نیز ان کو مویشی سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کھلے سواری اور کھاتے نہیں، پینے کی چیزیں بھی ملتی ہے، کیا پھر بھی یہ شکر بجانے لاتے؟ افلا یشکرون ولہم فیہا منافع ومشارب، پینے کی چیزیں ملتی ہیں، مشارب، افلا یشکرون، پھر بھی یہ ناشکر ہے۔ انہوں نے وہ فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی امیدوں پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، انہیں ان سے مدد ملے۔ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنائے رکھے ہیں اور انہیں ان سے مدد ملے بول کے اس آرزو میں، لیکن کہاں سے مدد ملے گی؟ جانور سے، بے بس سے، لاچار سے، محتاج سے۔ خالق سے مدد ملے گی جس نے پیدا کیا۔ آگے فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، کہ حالانکہ ان میں سے طاقت نہیں کہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جس سے قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، یہاں ایک چیز سمجھنے کی، حالانکہ ان میں طاقت نہیں کہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنائیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا، یعنی جن من گھڑت خداؤں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کی مدد تو کیا کرتے، قیامت کے دن ان کا پورا لشکر ان کے خلاف گواہی دے گا، جیسے قرآن کریم نے سورہ سبا میں آیت نمبر 40 اور 24 سورہ قصص میں بھی بتلایا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا میرے عزیزو کہ وہ سارے چیز وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے جو ان کو بھڑکا کر رکھیں، حالانکہ طاقت نہیں کہ وہ مدد کر سکے، بلکہ ان کے لیے ایسا مخالف لشکر بنائیں گے، قیامت کے دن وہ سامنے حاضر کر لیے جائیں گے، اور عرض ہوگا اے پیغمبر اولم یر الانسان فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، عرض ہوگا اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا فلا يحزنک قولهم، اے پیغمبر غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، انا نعلم ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں، ما یسرون جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس کو یہ اظہار کرتے ہیں اور جس کو یہ چھپا لیتے ہیں اس کا علم ہے۔ آگے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلکھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ سمجھ میں کھلم کھلا جس کو کہتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے کیا اچھے انداز میں ہمیں سمجھا، کیا وہ انسان یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، خصیم مبین، ایک ناپاک قطرے سے اسے پیدا کیا ہے۔ اپنی حیثیت تو دیکھے وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول، وقت کے پیغمبر اور قرآن سے مقابلہ کر رہا ہے، خصیم مبین، جھگڑا کرنے لگا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو کون زندگی دے گا بلکہ وہ گل چکی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے بارے میں تو باتوں کو بھلا دیے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، اور وہ کہنے لگے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو،
جو کہ قبر میں بولتے ہیں نا کافر لوگ بس مر گئے ختم ہو گئے، ان کا عقیدہ ہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ لوگ ایسے کہیں گے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ خود اپنی پیدائش کو تو وہ بھلا بیٹھے ہیں اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوگی، وہی رمیم۔ پھر آگے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ کیا فرمایا؟ یہاں ایک چیز بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو گل چکی ہوگی ظاہر قبر میں، اور جب وہ کہنے لگیں گے کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہی پیدا کرنے والا ہر کام جانتا ہے۔ کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان سے، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اول مرہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اور جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دیے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ کیا فرمایا؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ ایک درخت ہوتا ہے، اب اس کو اس طرح سمجھے، عرب میں دو درخت ہوتے تھے، ایک مرخ دوسرا اعفار، یعنی اہل عرب ان سے چقماق کا کام لیتے تھے، چقماق کا کام لیتے تھے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جس ذات نے ایک سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، اس کے لیے دوسری جمادات میں زندگی پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت، اپنی کرشمے، اپنی قدرت کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایک بار مر گئے، کافر لوگ کیا کہتے ہیں ایک بار دنیا سے چلے گئے دوبارہ کہاں سے آئیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، اب ہمارے بھی تو یہی سوال رہتا ہے نا، ہرے پتے کیسے جلیں گے، نہیں جل سکتے نا، سوکھے پتے جلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ہرے پتے کو سوکھا بنا کر آگ بنا دیتے ہیں، جس سے جلانے کا سلگانے کا کام کیا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، اس کے لیے دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کرنا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ کیا مشکل چیز ہے۔ آہا سبحان اللہ، کتنی زبردست بات اس میں بتائی گئی ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہ پھر جلائے گا توقدون۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، بھلا جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، اپنی قدرت سے جس نے زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا، علی ان یخلق مثلہم، اس جیسا اور دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ حیات دینا کیا مشکل ہے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیا کریں گے ترجمہ اس کا، کیوں نہیں ایسا، ضرور، بلا وہو الخلاق العلیم، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے کی مکمل مہارت رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ یقول لہ
کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کی قدرت، اس کا کرشمہ، اس کا معاملہ تو یہی ہے کہ جو وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے، صرف اتنا کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکمت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. الحمدللہ، آج سورہ یاسین کا مکمل ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور جو اور سننا چاہتے ہیں جو حضرات تفسیر سورہ رحمان، سورہ واقعہ کا، بس انتظار کیجئے، انشاءاللہ جلدی ہی وہ بھی آ جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مکمل ویڈیو کو سنیے، لوگوں کو شیئر کیجئے. اگر آپ کو تفسیر پسند آ رہا تو آپ بتائیے کومنٹ میں لکھ کر کہ تفسیر آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے جڑنے اور قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی فضیلت ہمیں سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.